ایک کے بعد ایک نوجوان خونی کھیل کی بھینٹ چڑھ گیا۔ خطرناک آن لائن گیم پب جی ایک اور نوجوان کی جان لے گئی۔ تھانہ ہربنسپورہ کے علاقے میں 20 سالہ احسن نے خود کو گولی مار لی۔ پب جی گیم کھیلنے کے بعد احسن کمانڈو بننے کی خواہش کرتا رہا، گھر میں ٹریننگ بھی کرتا تھا۔ ناکامی پر ایسا مایوس ہوا کہ خودکشی کر لی۔ لواحقین پب جی کے ہی شوقین اچھرا کے 15 سالہ لڑکے صوبان نے گزشتہ روز خودکشی کی تھی۔ شہر میں 3 ماہ کے دوران 5 نوجوان موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے عوام مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ لوکل گورنمنٹ کے سروے رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ لاہور سمیت پنجاب میں صاف پانی مضر صحت قرار۔ صوبے بھر سے پانی کے 346 نمونے ٹیسٹنگ کے لیے اکٹھے کیے گئے۔ پانی کے تمام نمونوں کو ناقص قرار دے دیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور CEO میٹروپولیٹن کارپوریشن کو آگاہ کر دیا۔ متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایات۔ اساتذہ کی ریشنلائزیشن بڑا مسئلہ بن گیا۔ مرد اساتذہ کو لڑکیوں کے سکولز میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کسی کا نام تو کسی کی پوسٹ غلط لکھ دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سارا ملبہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پر ڈال دیا۔ ریشنلائزیشن پر اعتراضات کے ازالے کے لیے فوکل پرسن تعینات۔ اساتذہ نے کمپلینٹ سیل پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ اساتذہ تنظیموں کا ریشنلائزیشن واپس نہ لینے پر احتجاج کا عندیہ۔ ₹70 والی چینی ₹100 کلو ہو گئی۔ عوام کے لیے چینی کی مٹھاس کڑوی گولی بن گئی۔ ₹70 کا سرکاری نرخ صرف کاغذوں تک محدود۔ انتظامیہ نے سرکاری نرخ پر چینی کی فروخت پر سختی بھی ختم کر دی۔ گندم کی درآمد کے اقدامات کے بعد آٹے کی سپلائی کا بھی ملا جلا رجحان۔ مارکیٹ میں ₹860 کے نرخ پر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی سپلائی۔ 10 کلو آٹے کی قلت بدستور برقرار۔ کھلا سرخ آٹا ₹60 کلو میں بیچا جا رہا۔ آٹا اور چینی سرکاری نرخوں پر ہر صورت ملنے چاہیے۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان، چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک اور دیگر حکام کی شرکت۔ آٹے کی سمگلنگ روکنے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ اشرافیہ کو آٹے پر سبسڈی ملنا غریب کا حق مارنے کے مترادف ہے۔ محکمہ خوراک سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے حتمی پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں چینی کے نرخوں میں استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مقرر کردہ قیمت ₹860 میں وافر دستیاب ہے۔ سڑکیں تالاب بن گئی۔ عوام سیوریج کے عذاب میں مبتلا۔ واسا کی غفلت کا بڑا کارنامہ۔ علامہ اقبال ٹاؤن زون کی مبینہ غفلت کی وجہ سے گٹر اوور فلو ہو گئے۔ چونکہ علاقے مانوال روڈ شباب اسٹوڈیو پانی میں ڈوب گیا۔ سڑکوں پر پانی کا قبضہ۔ مرکزی سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ نہ ہونے پر گٹر بند ہو گئے۔ گندا پانی شہریوں کے گھروں اور عمارتوں میں داخل ہو گیا۔ پانی سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے علاقہ مکین اذیت کا شکار۔ گندے پانی سے گزر کر معمولات زندگی سر انجام دینے پر مجبور۔ جلوس اور مجالس کے اوقات کار اور روٹس کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں میں احساس تحفظ کے لیے فلیگ مارچ کریں۔ مرکزی جلوسوں کی ڈرون کیمرہ سے فضائی مانیٹرنگ کا انتظام کیا جائے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس۔ صوبے کے تمام RPOs اور DPOs کی شرکت۔ سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ CCPO ذوالفقار حمید کی زیر صدارت محرم کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔
محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، تمام ڈویژنز میں سرچ آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت۔ محرم الحرام کے پیش نظر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کے لیے الرٹ بھی جاری۔ محرم الحرام میں مجالس اور جلوس کے روٹس پر انتظامات کا جائزہ، ڈی سی لاہور اور سی سی پی او کی زیر صدارت اجلاس۔ روٹس پر پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر امور کو نمٹایا جا چکا ہے۔ دانش افزار، جلوس کے روٹس پر 48 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی دینا ہوگی۔ لیسکو، واسا، پی ٹی سی، ایم سی ایل اور دیگر محکموں کا عملہ موجودگی لازمی بنائے۔ سی سی پی او ذوالفقار حمید، اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق احمد اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے خلاف شراب لائسنس کے اجرا کا کیس، سردار عثمان بزدار کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع۔ بیرسٹر سعید احمد ظفر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی۔ درخواست آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت دی گئی۔ عثمان بزدار کو نااہل قرار دے کر سیٹ خالی قرار دی جائے۔ وزیراعلیٰ کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار کی استدعا۔ نصرت شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ملزمان نے انویسٹیگیشن جوائن کیوں نہیں کی؟ شہباز شریف، زیر حراست ملزمان حمزہ شہباز، نثار احمد، قاسم قیوم، راشد کرامت کو آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم۔ مسرور انور، فضل داد عباسی، شعیب قمر کو بھی پیش کرنے کی ہدایت۔ احتساب عدالت کا شہباز فیملی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ تفتیشی آفیسر کو بھی 27 اگست کو طلب کر لیا۔ ٹریفک مسائل کا شکار شہریوں کے لیے اچھی خبر، فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا 85% کام مکمل کر لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا دورہ، پروجیکٹ سائٹ اور سٹرکچر کا معائنہ کیا۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کو 5 ستمبر تک گاڑیاں گزرنے کے قابل بنایا جائے، ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے برکی روڈ پر غازی گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ایم ڈی این ٹی ڈی سی ڈاکٹر خواجہ رفت، لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا اور دیگر کی شرکت۔ ماضی کی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ گردشی قرضوں کا ہے۔ اصل ہدف کو مت بھولیں، ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا تقریب سے خطاب۔ موذی وائرس کرونا ختم ہونے کے قریب، 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں 17 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مریضوں کی تعداد 48,593 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں 55 نئے مریض سامنے آئے، مصدقہ مریضوں کی تعداد 96,233 ہو گئی۔ راولپنڈی میں 9، گجرات 5، فیصل آباد، توبہ، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 91,161 ہو چکی ہے۔ شروع میں کرونا کا بہت خوف اور چیلنجز تھے، ہمارے پاس پی پی کٹس تھی نہ N95 ماسک، اپنی طبی اشیاء تیار کر کے ضروریات پوری کی۔ آج ہم وینٹیلیٹر بنا کر برآمد کر سکتے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آئے، حکومت نے 1 کروڑ خاندانوں میں 12,000 فیکس تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب کا ریڈ کریسنٹ کے تحت راشن کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، بولے ابرار الحق کا ریڈ کریسنٹ کا وائس چیئرمین بننا قابل فخر ہے۔ حکومت کاغذی کارروائیاں نہیں، عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے، عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں، صفائی یا صاف پانی کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی،
عوامی مسائل حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس NA 125 میں صفائی ستھرائی اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے ساتھ کرونا سے لڑتے جاں قربان کرنے والوں کو بھی یاد کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے نزدیک گول چکر پارک میں شہید ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے نام کے پودے لگائے گئے۔ سروسز ہسپتال کے ڈاکٹرز اور PHA کے اشتراک سے پودے لگائے گئے۔ کرونا سے لڑتے جان گنوانے والوں کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی، ڈاکٹر آمنہ حسین اور دیگر نے خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں میاں واقعی کی طرز پر جنگل لگانے کا دائرہ کار وسیع۔ شادمان پارک میں بھی بڑے اربن فارسٹ کا کام مکمل۔ میاں واقعی تکنیک سے بنا جنگل 7,875 درختوں پر مشتمل ہوگا۔ 7 کینال اراضی 3 سال میں ہرے بھرے جنگل میں تبدیل ہو جائے گی۔ مصنوعی جنگل میں واک ویز اور بیٹھنے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ جنگل ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں معاون ہوگا۔ ڈائریکٹر PHA اختر محمود، شہریوں نے منصوبے کو خوش آئند قرار دیا۔ لاہور چیمبر میں تعمیراتی صنعت کی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے آگاہی سیمینار۔ قائم مقام صدر لاہور چیمبر علی حسام اصغر، نائب صدر میاں زاہد جاوید اور دیگر کی شرکت۔ ایمنسٹی اسکیم میں ٹیکسز اور محصولات میں ریلیف بارے شرکاء کو بریف کیا گیا۔